إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تاریخ کے واقعات میں اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ 10 محرم الحرام کو کربلا کے مقام پر پیش آیا. یقیناً بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا. اس سے قبل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت تاریخ کا حصہ ہے. علی المرتضیٰ کی شہادت، حضرت حسن کی شہادت. الغرض یہ کوئی پہلا واقعہ اس طرح کا نہیں تھا، لیکن
وجہ یہ بنی کہ اس واقعے کو امت کے اندر بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے اس واقعے کے اندر طرح طرح کی ملاوٹ کی، اس کے اندر من گھڑت قصے کہانیوں کا اور غلط چیزوں کا منسوب کرنا شامل ہے۔ حقیقت کیا تھی؟ واقعہ کربلا کیسے رونما ہوا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 مراحل سے گزرنا ہوگا، تب جا کے بات سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ مستند تاریخ کی روشنی میں واقعہ کربلا کا پس منظر اور واقعہ کربلا شہادت حسین آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا مرحلہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مدینہ کے اندر قیام تھا۔ جب حضرت حسن نے اپنے والد گرامی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد چند مہینے گزرنے کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، اور امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، جس منبر پر علی المرتضیٰ بیٹھا کرتے تھے اس منبر پر امیر معاویہ کو بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، بیعت کی، پھر اپنے بھائی حسین کی طرف دیکھا، حسین کھڑے ہو، امیر معاویہ کی بیعت کرو۔ فوجی جرنیل تھا ایک، وہ تھوڑا سا ہچکچانے لگا، ٹال مٹول کرنے لگا، اٹھا نہیں۔ حضرت حسن نے اسے اٹھنے کا کہا، وہ حضرت حسین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت حسین نے اس کے اس انداز کو بھانپتے ہوئے کہا، تمہیں نظر نہیں آ رہا جس کے ہاتھ پر میرے بھائی حسن نے بیعت کر لی ہے، میں حسین نے بیعت کر لی ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ اٹھا، امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر معاویہ کو نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں جس میں آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسہ حسن مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، اس پیشن گوئی کو پورا کرتے ہوئے حضرت حسن نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ پھر وہاں سے مدینہ کے اندر منتقل ہوئے، مدینہ کے اندر رہتے رہے جب تک امیر معاویہ کا دور خلافت رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی اس کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ حضرت حسین مدینہ میں تھے، ادھر امیر معاویہ کے لشکر جگہ جگہ پر مختلف مقامات پر لشکر کشی کر رہے تھے، اسلام کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ عمر بن خطاب کے دور میں جو فتوحات کا دائرہ وسیع ہو کر 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا، امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ اتنی بڑی فتوحات تھی، اور آپ کے ملک پاکستان کے کچھ علاقوں میں امیر معاویہ کے دور میں ہی صحابہ کرام نے لشکر کشی کی تھی، اور ان سرزمینوں پر ان کی شہادت ہوئی تھی۔ الغرض
حضرت حسین مدینہ میں ہیں، خبر دینے والے نے خبر دی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آنے والے سے کہنے لگے، اس کا مقصد دریافت کیا۔ اس نے کہا امیر معاویہ کے بعد یزید کو مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا۔ مدینہ کا گورنر ولید تھا۔ ولید نے کہا میں یزید کی طرف سے آپ سے یزید کے ہاتھ پر خلافت تسلیم کرنے کی بیعت لینے کے لیے آیا ہوں۔ دو طرح کی روایات سامنے آتی ہیں۔ ایک روایت یہ جو کہ تاریخ طبری کے اندر موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بیعت کرنے کو تیار ہوں، لیکن یوں پس پردہ گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر بیعت نہیں کروں گا۔ کل کو جب تم تمام لوگوں کی بیعت لوگے وہیں پر مجھ سے بھی بیعت لے لینا، تاکہ یہ بات ڈھکی چھپی نہ رہے۔ دوسرے دن آنے والا وفد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں مصروف ہوا۔ ایک دو دن بیت گئے، حضرت حسین سے رابطہ نہ کر سکے۔ دو تین دن گزرنے کے بعد حضرت حسین کے پاس رات گئے، کچھ لوگوں کو بھیجا کہ حضرت حسین سے کہیے کہ بیعت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ حضرت حسین نے کہا ابھی تو بڑی رات ہو گئی ہے، صبح میں بیعت کرنے کے لیے آ جاؤں گا۔ اور اسی رات میں دونوں روایات کے اندر یہ اتفاق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی رات مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے۔ اور دوسری روایات کے اندر یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ الرسول کو چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ آگے چل کے واضح ہو جائے گا کہ حضرت حسین یزید کی خلافت کو تسلیم کر چکے تھے یا نہیں کر چکے، صرف بیعت کرنا باقی رہ گیا تھا، تسلیم کر چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے، مکہ المکرمہ میں پہنچے۔ ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ مکہ المکرمہ کے اندر پہنچے، جن کوفیوں کے خط آپ کو آیا کرتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت حسین مکہ میں آ گئے ہیں، وہ سمجھے کہ شاید یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ سازشی لوگ تھے، فتنے باز لوگ تھے، پھر خط لکھنا شروع کر دیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو امیر معاویہ کے دور سے ہی کوفیوں نے ورغلانا شروع کر دیا تھا، خطوط لکھنے شروع کر دیے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، یزید کے خلاف ہم علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ ہر بار حضرت حسین نے انکار کیا تو حضرت علی کے دوسرے بیٹے محمد بن حنیفہ کو خط لکھا کہ آپ حضرت حسین کو سمجھائیں۔ محمد بن حنیفہ نے جواب دیا جب میرے بھائی حسین تمہارے پاس آنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں تو میں کس طرح سے انہیں کہوں۔ اور اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ کے اندر تھے، نافع بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو، اپنے رفقا کو، ان کے بچوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے
حدیث نمبر صحیح البخاری کی 7111، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ينصب لكل غادر لواء یوم القیامہ، ہر اس بندے کے لیے جس نے بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو توڑ دیا، قیامت کے دن اس کے لیے ایک جھنڈا نشانی کے طور پر ہوگا کہ یہ بیعت توڑنے والوں میں سے۔ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ہم نے اس بندے یزید کے ہاتھ پر بیعت جو کی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی ہے، خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے کی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جس نے بھی یزید کی خلافت کو توڑ دیا، میں عبداللہ بن عمر اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے تو یہ صورتحال۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ہوا تھا، اگر پہلے بھی ہوا ہو یا بعد میں بھی ہوا ہو تو بات ایک ہی نکلتی ہے کہ بیعت نہیں توڑی جائے گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر تاخیر کیوں کی تھی بیعت کرنے میں؟ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اسے خلیفہ نہیں تسلیم کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ روایت میں نے بیان کی کہ انہوں نے کہا صبح بیعت کروں گا، رات کو نکل گئے۔ حضرت حسین نے دوسری روایت کے الفاظ ہے مہلت مانگی۔ الغرض مکہ المکرمہ میں بھی خطوط کوفیوں کے آنے لگے۔ شیعہ مورخ لکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو کوفیوں نے خطوط لکھے تھے ان کی تعداد 18,000 تھی۔ حضرت حسین مکہ میں ہیں، کوفیوں کے خطوط آ رہے ہیں، خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں، آپ آ جائیں ہمارے پاس۔ امام طبرانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، معجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یزید نے خط لکھا۔ کب خط لکھا؟ کہ جب حضرت حسین کوفیوں کو آمادگی کا اظہار کر چکے تھے کہ میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، اور پختہ ارادہ کر چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کا ارادہ کرتے ہیں، یزید نے خط لکھا عبداللہ بن عباس کو۔ خط کے الفاظ یہ تھے، عبداللہ بن عباس کو مخاطب کر کے آپ حضرت حسین کو کوفہ آنے سے روکیں، کوفہ والوں کی طبیعت مزاج اس کے متعلق آپ اچھا تجربہ رکھتے ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ حضرت حسین کو کوفہ آنے سے روکیں۔ یہ کوفی اگر حسین رضی اللہ عنہ کے والد کے نہیں بن سکے ہیں تو حضرت حسین کے کیسے بنیں گے؟ اس فتنے سے جو کوفی کھڑا کرنا چاہتے ہیں امت کو بچائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا حسین مت جاؤ کوفہ کے اندر۔ حضرت حسین کہنے لگے چچا جان میں ارادہ کر چکا ہوں، اب میرے قدم پیچھے نہیں پلٹیں گے، میں آگے ہی بڑھوں گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن عباس نے کہا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ آپ کی اور میری شان پر حرج جائے گا تو میں آپ کو زبردستی روک لیتا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، عبداللہ بن عباس نے اسی وقت کہا حسین مت جاؤ، میں تمہاری داڑھی کو خون سے رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں، کوفہ والوں کا بھروسہ نہ کرو۔ لیکن حضرت حسین نہ مانے،
مکہ سے رخت سفر باندھا، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. اور یہ جب حضرت حسین مکہ سے کوفہ کے لیے نکل رہے تھے، یہ تاریخ کون سی تھی؟ 8 ذوالحجہ. اور جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 8 ذوالحجہ کو حاجی احرام باندھ کے مینا کی طرف جاتے ہیں. حجاج کرام 8 ذوالحجہ کو احرام باندھنے کے بعد مینا کی طرف جا رہے تھے، حضرت حسین کوفہ کی طرف جا رہے تھے. کہنے والے نے کہا حسین، باہر کی دنیا سے لوگ یہاں پر حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ مکہ کو چھوڑ کے کوفہ جا رہے ہیں. حضرت حسین نہ رکے، مسلم بن عقیل کو آگے بھیجا. تاریخ طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے اور شیعہ کی کتب کے اندر بھی موجود ہے. شیعہ کے مورخوں نے لکھا، الارشاد کے اندر، اعلام الورا کے اندر، السبول المہمہ کے اندر، کشف الغمہ کے اندر، شیعہ مورخین نے لکھا مسلم بن عقیل کو جب حضرت حسین نے کوفہ بھیجا، روانہ کیا، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی تھی. پھر تھوڑا سا وقت گزرا، کرتے کرتے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 کوفیوں نے بیعت کر لی تھی حضرت حسین کو خلیفہ ماننے کے لیے. مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کے نام، آپ جلدی سے چلے آئیے، کوفہ والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ماحول اچھا ہے. حضرت حسین کو خط موصول ہوا، آپ کوفہ کی جانب بڑھے، قادسیہ کے مقام پر پہنچے. وہاں پہ خبر ملتی ہے، شیعہ مورخ لکھتا ہے، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 5 شیعہ مورخین نے خود لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کا خط لکھنے کے بعد جو حال کوفیوں نے کیا، یزید نے نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، گورنری سے ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر نامزد کر کے روانہ کر دیا. عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے اندر آیا، سفر پر تھا، سفر سے آیا، اس کے ساتھ صرف اور صرف 18 سپاہی تھے، 18 فوجی تھے. عبید اللہ بن زیاد نے اپنی پگڑی کے پلو سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا. کوفہ میں داخل ہوا، کوفہ والوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی رضی اللہ عنہما آگے. تو جہاں سے ابن زیاد گزرتا کوفی کہتے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر سلام ہو. ابن زیاد سیدھا گورنر ہاؤس پہنچتا ہے. گورنر ہاؤس جانے کے بعد وہ لوگ، وہ 32,000 کا لشکر کوفیوں کا وہاں پر اکٹھا ہوا. مسلم بن عقیل بھی آگے کھڑے ہوئے تھے. ابن زیاد نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کوفہ والوں کی طرف دیکھا، دھاڑا، کہنے لگا کوفہ والوں پلٹ جاؤ، اگر واپس نہ گئے تو یاد رکھنا میں تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا، تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دوں گا. مسلم بن عقیل نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، جو 32,000 کا لشکر تھا ان میں سے 3200 بھی باقی نہیں رہے تھے. کھسکنا شروع ہو گئے. مسلم بن عقیل نے دیکھا، مسلم بن عقیل نے کہا کہ پکڑو اس کو. جب یہ بات کی ابن زیاد پھر سے دھاڑا. مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ ساتھ کھڑے ہونے والے وہ 32,000 میں سے 32 لوگ بھی نہیں رہے. ایک ایک کر کے سارے کے سارے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر بھاگے. اہل السنہ والجماعہ کی کتابیں نہیں، تاریخ طبری نہیں، بلکہ شیعہ مورخین نے خود لکھا ہے. مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے، کوفہ کی گلیوں کے اندر بھاگتے جا رہے ہیں. کوفہ والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. صبح سے دن ہوا، دن سے شام، شام سے رات.
مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں پیاسے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی ایک دروازے پر کبھی دوسرے دروازے پر، کوفیوں نے دروازے بند کر لیے تھے۔ رات کی تاریکی میں مسلم بن عقیل کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، چہرے کے بل زمین پر جا کے گرتے ہیں، چہرہ زخمی ہوا، چہرہ خون آلود ہوا اور ایک دروازے کے سامنے جا کر گرے۔ شیعہ مورخین نے لکھا مسلم بن عقیل آوازیں لگا رہے تھے مجھے پانی تو پلا دو، کوئی پانی پلانے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یہ کوفہ والے تھے۔ مسلم بن عقیل جس دروازے پر گرے، ایک بڑھیا باہر آتی ہے، مسلم بن عقیل نے اپنی پہچان کروائی، وہ سہارا دے کر اندر لے جاتی ہے۔ مسلم بن عقیل کو ایک طرف ٹھہرایا، گھر کے اندر آہٹ ہوئی، بڑھیا کا بیٹا جاگ گیا، کہنے لگا اماں کون ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہنے لگی کوئی آوازیں نہیں ہیں، میں اٹھی تھی اس وجہ سے آہٹ ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، تلاش کرنے لگا، ایک کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا سامنے مسلم بن عقیل بیٹھے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اماں ہمارے گھر میں تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، حضرت حسین کے چچا زاد ہیں اور ہمارے گھر کے اندر آئے ہیں، ہمارے تو نصیبے جاگ گئے۔ اٹھا باہر نکلا، پانی لیا، وضو کرنے لگا۔ ماں پوچھتی ہے وہ بڑھیا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا وضو کرتا ہوں شکرانے کے طور پر، تہجد پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل آئے۔ ماں خوش ہوگی، کبھی اس نے تہجد نہیں پڑھی، آج اس وجہ سے پڑھنے لگا۔ وضو کر کے کہنے لگا ماں جی چاہتا ہے کہ مسجد کے اندر جا کے تہجد پڑھوں، مسجد کے اندر جا کے تہجد کا اہتمام کروں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی ٹھیک ہے۔ یہ گھر سے نکلا بدبخت انسان اور سیدھا گورنر ہاؤس جا کر عبید اللہ بن زیاد کو کہنے لگا تمہارا شکار میرے گھر میں پڑا ہے، آ کے اٹھا لو۔ وہاں سے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور سارا دن بھوکے پیاسے کوفہ کی گلیوں میں ٹھوکریں کھانے کے بعد مسلم بن عقیل کو درد مندانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت حسین قادسیہ کے مقام پر پہنچے، وہاں پر انہیں خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ کوفیوں سے اعتبار اٹھ گیا۔ حضرت حسین نے واپس مکہ جانا چاہا، مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے نہیں، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، ہم تو واپس نہیں جاتے، یا ماریں گے یا مر جائیں گے۔ حضرت حسین نے کہا تو پھر میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف، مسلم بن عقیل کا بدلہ لیتے ہیں۔ قادسیہ کے مقام پر ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ حر بن یزید نے آ کے روکا، 2000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے عمر بن سعد نے قادسیہ کے مقام پر آ کے روکا۔ اور عمر بن سعد کون تھے؟ یہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں ان کے بیٹے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو شہید کرنے میں عمر بن سعد کا بھی ہاتھ تھا، عمر بن سعد کا کوئی قصور نہیں تھا۔ عمر بن سعد یزید کی فوج کا بندہ تھا، کماندار تھا، بھیجا گیا، اور وجہ کیا بیان کی؟ جاؤ حضرت حسین کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکو، کیونکہ کوفہ والے ذلیل لوگ ہیں، حضرت حسین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، حضرت حسین کو کوفہ آنے سے روکو۔ عمر بن سعد آئے، حضرت حسین کو روکا۔ یزید بن معاویہ چاہتے ہیں آپ کوفہ میں داخل نہ ہوں، اور یزید نے یہ تاکید کی تھی یاد رکھنا تمہارے ہاتھوں سے نواسہ رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اب یہ کوئی نہیں بیان کرتا کیونکہ اپنا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد جب حضرت حسین کا قافلہ کوفیوں نے جب شہید کیا، قادسیہ کے مقام پر تھا، عمر بن سعد نے روکا۔ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھی، میں جہاں سے آیا ہوں مکہ سے مجھے واپس جانے دو، مجھے سرحدوں پر جانے دو، میں جا کر کفار کے خلاف جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں،
حضرت حسین نے کہا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے خلافت کی بیعت کر لیتا۔ جو آغاز میں نے بات کی تھی، لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت حسین یزید کی خلافت کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آئے تھے، مکہ کے اندر یزید کی خلافت نہیں تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ۔ اور لطف اندوز بات یہ ہے کہ اس بات پر، ان تین شرائط پر شیعہ کے مورخین اور اہل سنت کے مورخین، تمام امت کا اتفاق ہے ان تین شرائط کے اوپر۔ کسی شیعہ مورخ نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، اپنے گھر کی دلیل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عمر بن سعد نے جب سنا، اب یہاں پر دو طرح کی روایات آتی ہیں۔ عمر بن سعد نے یہ تینوں شرائط لکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیں، جو کوفہ کا گورنر تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ شرائط آئیں۔ دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے عبید اللہ بن زیاد نے کہا یہ جس بندے نے شرائط رکھی ہیں یہ بندہ بڑا ہی مصلحت پسند ہے، مجھے اس کی شرائط قبول ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے ابن زیاد نے کہا مجھے یہ شرائط تب منظور ہوں گی پہلے تم یزید کے نام کی میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، پھر تمہیں میں یزید کے پاس جانے دوں گا۔ حضرت حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں، میں مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن ابن زیاد تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اب بعض لوگ ابن زیاد کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن زیاد کا قصور نہیں تھا۔ الغرض ہمارا مقصد بھی یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے جاننا کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے بدبخت کون تھے۔ اب یہاں پہ بات سمجھیے گا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ قادسیہ کے مقام پر تھے، جا رہے پہلے کدھر جا رہے تھے؟ کوفہ کی طرف۔ یہ قادسیہ ہے، یوں سمجھ لیجئے جس جگہ یہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ قادسیہ ہے، میری دائیں جانب مسجد کے گیٹ کی طرف کوفہ بنتا ہے۔ حضرت حسین مکہ سے یہاں قادسیہ پہنچے، قادسیہ سے دائیں جانب آپ نے کوفہ کی طرف جانا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کا ارادہ کوفہ جانے کا تھا، قادسیہ سے دائیں جانب کوفہ ہے، بائیں جانب شام دمشق ہے جہاں پہ یزید موجود تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کیسے پہنچ گئے؟ کربلا کون لے کے آیا تھا؟ کوئی نہیں بتائے گا، اس وجہ سے کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کربلا تک لے کے جانے والے ظالم بدبخت لعنتی یہ کوفی لوگ تھے۔ اب یہ قادسیہ ہے، اس طرف کوفہ ہے، اس طرف شام ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کربلا کا میدان، کربلا کی جگہ وہ شام کے رستے پہ آتی ہے۔ 4 منزلیں کراس کرنے کے بعد 88 میل کے فاصلے پر ملک شام کے راستے پر کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین کو روک لیا گیا۔ اب یہاں پر رک کر 2-3 باتیں، وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ سمجھائے دیتا ہوں۔ لوگ بیان کرتے ہیں حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت، 10 دن پیاسے رہے، ننھے علی اصغر کو اٹھا کے سامنے لایا، اس بچے کے لیے پانی دے دو، ایک تیر آیا اور اس کے گلے میں لگا، حلق میں لگا، اس بچے کو بھی شہید کر دیا گیا، پیاسا رکھا گیا۔ تمام کی تمام باتیں واقع کربلا کے حوالے سے من گھڑت جھوٹی ہیں، کوئی ایک بھی سندن کسی تاریخ کی کتاب میں ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا پہنچتے ہیں اور عمر بن سعد جو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا آپ کوفہ جا کیوں رہے؟ کہا کوفیوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا ہے۔ ایک روایت جو شیعہ مورخ کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، شیعہ مورخ کہتا ہے 18,000 خطوط لکھے، ایک روایت کے اندر 12,000 خطوط، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت حسین کو کوفہ والوں نے جو خط لکھے تھے عمر بن سعد کے سامنے، جب وہ خط کھولے گئے تو وہ 2 صندوق تھے جو خطوں سے بھرے ہوئے تھے۔ عمر بن سعد نے نام دیکھے، یہ تو کوفہ کے بڑے بڑے معتبر لوگ ہیں، انہوں نے بلایا۔
اب یہاں پہ یہی معاملہ چل رہا تھا. حضرت حسین یہ 3 شرائط رکھے ہوئے تھے. کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈال چکے تھے, کربلا کے میدان میں ٹھہر چکے تھے. اسی اثنا میں کوفہ والوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی گردنوں کو بچانے کے لیے, کہ جب یہ خط ثبوت کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچے تو ہم میں سے کسی کا سر سلامت نہیں رہے گا. کربلا کے میدان کے اندر ہی کوفیوں نے, بعض روایات میں آتا ہے وہ 60 لوگ تھے جنہوں نے رات کی تاریکی میں یا دن دہاڑے آنن فانن غفلت کی حالت میں حضرت حسین کے قافلے پر حلہ بول دیا, حملہ کیا. سب سے پہلے اس خیمے کو آگ لگائی جس کے اندر خطوط پڑے ہوئے تھے. اس کے بعد وقت کتنا تھا یہ بھی سمجھ لیں. گھڑیاں تو اس وقت نہیں تھی, لیکن سمجھانے کے لیے یہ مارکا کوئی 10:30 11 بجے سے شروع ہوا اور 1:30 بجے تک جا کے یہ مارکا ختم ہو گیا. حضرت حسین کو بھی شہید کر دیا گیا. اتنا وقت کیوں لگا؟ وہ اس وجہ سے کہ لڑائی کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ دونوں فریقوں میں سے ایک بندہ پہلے نکلتا تھا, وہ دعوت دیتا تھا, پہلے ایک لڑتے تھے, اس کے بعد عام جنگ ہوا کرتی تھی. کربلا کے میدان کے اندر ان کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اہل خانہ سمیت شہید کر دیا. جو کہتے ہیں نا کہ 72 تھے, 72 نہیں تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 پیدل تھے, 100 جو تھے وہ سواریوں پر تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. کوفہ کے لوگوں نے کربلا کے میدان کے اندر کوفہ سے چل کے یہاں پہ آئے تھے. اب ہوا کیا, یہاں پہ ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں, چھپاتے ہیں بتاتے نہیں. حضرت حسین کے, حضرت حسن کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے, شیعہ ذاکر ان کا نام کیوں نہیں بتاتا ہے؟ حضرت حسن کے بڑا بیٹا جو کوفہ کے میدان میں شہید ہوا نام محمد تھا. دوسرا بیٹا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا نام ابو بکر تھا. تیسرا بیٹا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا نام عمر تھا. چوتھا بیٹا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا نام عثمان تھا. حضرت حسین کے, اور یہ میری بات نہیں ہے, اہل سنت کی کتابوں کی بات نہیں ہے, شیعہ مورخین نے خود اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا, لیکن ذاکر بیان نہیں کرتا. ذاکر کیوں بیان کرے گا؟ ذاکر بیان کر دے گا تو اسے جو 10 مجلسوں کا 50 لاکھ ملتا ہے وہ کون دے گا؟ 10 مجلسوں کا 50 لاکھ بھی تو لینا ہے نا. یہ میری بات نہیں ہے, ایک شیعہ عالم کی بات ہے, دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ جا کے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا. آپ کے ساتھ حضرت حسن کے یہ 4 بیٹے شہید ہوئے, اور آپ کے بیٹے, ایک کا نام محمد, دوسرے کا نام ابو بکر, تیسرے کا نام عمر, چوتھے کا نام عثمان, یہ بھی کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے ہیں. آج تک کسی شیعہ ذاکر نے بیان نہیں کیا ہے. کہتا ہے علی اصغر, علی اکبر. نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ نام اس لیے نہیں لیتا ہے کہ موت پڑتی ہے, بات کھل کے آتی ہے. اگر حضرت علی, ابو بکر و عمر, عثمان غنی کو, ان کی خلافت کو ماننے والے نہیں تھے, ان کے دشمن تھے, ان سے دشمنی رکھتے تھے, تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے, اور حسن و حسین نے اپنے بیٹوں کے نام ان تینوں کے ناموں پر کیوں رکھے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی اپنے دشمن کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے؟ حضرت علی کے ساتھ شہید ہونے, حضرت حسین کے ساتھ وہاں شہید ہونے والے, اور جس کا نام لیتے ہیں غازی عباس, علم غازی عباس, پتہ ہے اس کا نام کیا تھا؟ نام نہیں بتائے گا. شیعہ ذاکر زہر کا پیالہ پی لے گا, لیکن اس بندے کا جس نے علم اٹھا کے رکھا تھا, جس کے نام پہ یہ کالے کالے جھنڈے اپنے گھروں پر لہرا کے رکھتے ہیں, ان کا نام نہیں بتاتے ہیں, کیونکہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے. جو علم اٹھانے والا تھا اس کے بیٹے کا نام, جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا, اس کا نام معاویہ تھا. بچ کے بتاؤ اپنی کتابوں سے. دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے.
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی کے پیچھے چل کے ہمارے کچھ اہل سنت کے علماء بالخصوص معذرت کے ساتھ قصے کہانیاں بیان کرنے والے بریلوی علماء بھی میں نے دیکھے، یہی جھوٹے قصے کہانیاں، ایک طرف ایک ذاکر کی تقریر رکھ لیں، دوسری طرف ایک سنی عالم کی تقریر رکھ لیں، زمین آسمان کا فرق نہیں نظر آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہونے والوں کے نام یہ تھے، کوئی نہیں بیان کرتا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت حسین خلافت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جواب آپ کے سامنے ہے، 3 شرائط شیعہ کی کتابوں میں بھی سنیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ اگر تسلیم نہیں کرتے تھے پھر جانے کا کیوں کہا؟ اور دوسری بات کہتے ہیں تاخیر اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو پھر کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ فوت ہوئیں، ان 6 مہینوں کے اندر حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی۔ جب حضرت فاطمہ فوت ہوئیں، حضرت فاطمہ کے فوت ہونے کے بعد 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت علی نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی تھی، خلیفہ مانا تھا، خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ اور آخری بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کوفی لوگ تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا چھپانے کے لیے؟ امام زین العابدین، نام کیا ہے؟ علی بن حسین بن علی، حسین کے بیٹے ہیں، علی کے پوتے ہیں، جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین، زین العابدین جب اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ اپنے اہل خانہ کی عورتوں کے ساتھ جب نکلے، عمر بن سعد کے ساتھ، کوفہ کی عورتیں باہر آ گئیں، آج بھی باہر دندناتے پھرتے ہیں، روتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہائے حسین ہائے حسین، مارنے والے تم تھے۔ ملا باقر مجلسی نے خود لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ یہ ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم ماتم کر کے اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ شاباش ہے تمہیں، بڑوں نے کیا تھا مان گئے، لیکن کہتے ہیں یزید نے شہید کرایا تھا۔ صحیح تاریخ کی کتاب کے اندر جب یزید کے سامنے ذکر کیا گیا، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، یزید کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر یہ کیوں تسلیم کرتے ہو کہ یزید نے انہیں شاہی پروٹوکول دیا، 3 دن تک شاہی مہمان بنا کے رکھا، اس کے بعد سیکیورٹی کے ساتھ تحائف دے کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا، عزت اور تکریم کے ساتھ۔ جب امام زین العابدین باہر نکلے، کوفہ کی عورتیں رو رہی تھی، ہائے حسین کو شہید کر دیا گیا، ہائے حسین کو مار دیا گیا، ہائے حسین کے اوپر ظلم ہوا ہے، ہائے حسین مظلوم تھے۔ امام زین العابدین کے الفاظ یہ تھے، یہ لوگ حضرت حسین کی، میرے بابا کی شہادت پہ رونے والے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر میرے بابا کو، ہمارے اہل خانہ کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے کون تھے؟ اگر یہ رو رہے ہیں، خود شہید کرنے کے بعد خود ہی ماتم کر کے کہتے ہیں کہ یزید نے شہید کرایا تھا۔ کئی لوگ اختلاف کریں گے، نہ جانے ان باتوں کے نتیجے میں کیا ہوگا، لیکن صحیح بات، صاف بات واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ حضرت حسین کو اس طرح سے شہید کیا گیا۔ اور آخری باتیں یہ سمجھ لیجئے، حضرت حسین کے قاتل مسعودی شیعہ نے لکھا، وہ لکھتا ہے کہ وہ تمام تر لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، وہ خالصتاً وہ کوفی تھے، ان میں ایک بندہ بھی شام کا نہیں تھا۔ شام سے مراد کیا ہے؟ دمشق کا، جہاں پہ کون تھا خلیفہ؟ یزید۔ ملا باقر مجلسی شیعہ لکھتا ہے بہار الانوار کے اندر، جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے ان میں ایک بندہ بھی شام کا نہیں تھا، وہ سارے کے سارے کوفی تھے۔ جب تمہارے اپنے مان رہے ہیں تو پھر ایک کام کرو، آپ لوگوں کی وساطت سے، یہ اس کیمرے کی وساطت سے میں شیعہ نوجوانوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جاؤ اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھو،
اپنے ذاکرین کی باتوں پر ایمان نہ لاؤ، اپنے اماموں کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کون تھے، شہید کرنے والے کون تھے۔ اور اسی طرح سے شیعہ کی کتابوں کے حوالے میں نے دیے کہ جنہوں نے یہ بات لکھی ہے، مسلم بن عقیل کو پورا دن تنہا چھوڑ کر شام کو شہید کروانے والے بھی کوفی تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دو تین باتیں ضروری آپ کی اجازت کے ساتھ، ٹائم میں دیکھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 منٹ اوپر ہوئے، لیکن یہ دن گزر جائیں گے، اگلے جمعے نہیں بیان ہو سکتا۔ کہیں تو اجازت دیں تو ٹائم دیں گے چند منٹ۔ محرم الحرام کے اندر روزوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے وہ محرم الحرام کے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 9 کا ہے، بعض کہتے ہیں 10 کا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، ان کا موقف مجھے پسند آیا، انہوں نے یہ حل اس کا بیان کیا ہے کہ جو بندہ 9 کا رکھنا چاہے، بعض لوگ اس کے قائل ہیں ایک حدیث کی روشنی میں، جو 10 کا رکھنا چاہے 10 کا رکھ لے، جو 9-10 کا رکھنا چاہے 9-10 کا رکھ لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس بات کو، اس اختلاف کو ہی ختم کر دیا جائے، 9 10 اور 11 تینوں کا رکھ لیا جائے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے کس کے ہیں؟ شہر اللہ، اللہ کے مہینے محرم کے۔ یہ محرم کے مہینے کے حوالے سے۔ اور ایک بات اور، محرم کے مہینے میں اس کے علاوہ کسی طرح کی بھی عبادت وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ روزوں کا تعلق بھی حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی عاشورہ کے دن، اس لیے شکرانے کا روزہ رکھا گیا۔ اور اگلی بات یہ ہے، اس دن کی عبادات جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں تمام کی تمام من گھڑت ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ اور 9ویں 10ویں محرم کو بقول ان لوگوں کے کہتے ہیں یہ کربلا کے اندر 10 دن تک، یہ بھی بات جھوٹی ہے، 10 دن تک حضرت امام حسین کو، آپ کے اہل خانہ کو پیاسا رکھ کر شہید کیا۔ ہم اس لیے یہ سبیل لگا کے پانی دے رہے ہیں، حضرت حسین پیاسے رہے تھے اور تم مزے سے میٹھے پانی پلا رہے ہو، حلیمے تیار کر رہے ہو، کھیریں تقسیم کر رہے ہو، حیا نہیں آتی ہے۔ اور یہ وہی بندے ہوتے ہیں، ان میں سے 90% ایسے ہیں، آپ چیک کر لیجئے گا، جو اپنے سگے بھائی کو پانی پلانے کو تیار نہیں ہے، 9ویں 10ویں محرم کو سبیلے لگا کے بیٹھا۔ باقی دنوں میں کیوں نہیں پلاتے ہیں؟ جس دن چھٹی ہو میٹھا پانی تیار کریں، ٹیکسلا چوک میں رکھیں، مسافروں کو پلائیں، مزدور وہاں پہ بیٹھے انہیں پلائیں۔ محرم کے اندر آ کے یاد آتی ہے، روزہ رکھنے کے بجائے کام کیا کر رہے ہیں؟ سبیلے لگائے۔ اب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بات رہے نہیں۔ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، سن لیجئے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ ناسبی ہیں، یہ اہل بیت کے منکر ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ لوگوں کی باتیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہماری بات سنو، اپنی مولویوں کی باتوں پہ مت جاؤ، اپنے ذاکروں کی باتوں پہ مت جاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم سے سنو، ہمارے ساتھ بیٹھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ اور میں واضح کرتا ہوں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل الحدیث کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ اکرام کے حوالے سے۔ آؤ پھر اس بات کے اوپر دعا کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی اہل بیت سے نفرت کرنے والا ہے، اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے، اہل بیت کو گالیاں دینے والا ہے، اہل بیت کے بارے میں نفرت رکھتا ہے، اہل بیت پر سب و شتم کرتا ہے، اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، آؤ دعا کرتے ہیں۔ میں بھی آمین کہتا ہوں، تم بھی آمین کہو، سب مل کے آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کی، ساری مخلوقات کی ایسے لوگوں پر لعنتیں برسے۔ اور پھر اگلی دعا،
ہم نے 20 میں بارڈر لائن نہیں لگائی ہے. آؤ پھر اس پر بھی دعا کرو کہ جو بندہ حضرات صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ بناتا ہے، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ مرتد کہتا ہے، اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، آؤ پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کی ساری مخلوقات کی ایسے بندے پر لاکھوں لعنتیں ہوں اور اللہ اسے ذلیل و خوار کرے، رسوا کرے. ہم آمین کہیں گے، لیکن جو یہ پیٹتے ہیں نا یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ بغض صحابہ رکھنے والے، ہم بغض اہل بیت نہیں رکھنے والے. صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت تھی، ثابت ہے، تمہاری کتابوں سے ثابت ہے، تمہاری کتابوں میں موجود ہے. مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے، زبان ہماری ہے، کتاب تمہاری ہے، دلیل تمہارے گھر سے ہے. حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے اندر محبت تھی. آخری بات اس کی دلیل بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو مریم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت علی کے پاس تھا. حضرت علی ایک پھٹا پرانا سا کمبل اوپر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا امیر المؤمنین آپ اس پھٹے پرانے کمبل کو کیوں نہیں سائڈ پہ پھینکتے ہیں، کوئی اچھا کمبل خرید لیں. ابو مریم کہتے ہیں میری یہ کہنے کی دیر تھی. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں ابو مریم کہتے ہیں میرا یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کمبل اپنے چہرے پر لپیٹ کر دھاڑے مار کے رونے لگے. میں نے کہا امیر المؤمنین مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے؟ کہنے لگے نہیں تم نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن یہ وہ کمبل ہے جو میرے خلیل نے مجھے دیا تھا. ابو مریم کہتے ہیں امیر المؤمنین علی المرتضیٰ آپ کا خلیل کون ہے؟ خلیل اسے کہا جاتا ہے جو جگری ہو، جو قریب ہو دل کے. امیر المؤمنین آپ کا خلیل کون ہے؟ کہا میرا خلیل عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.